پتہ نہیں دخان کہاں ہوگا، مجھے تو اس کی ٹینشن لگی ہے۔ وہ جس حالت میں گیا ہے نا، وہ بس میں ہی جان سکتا ہوں، اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتا۔ وہ بس اس ڈر سے گیا ہے کہ سوہا ہوش میں آتے ہی اسے دیکھ کر غصہ کرے گی۔ وہ فکر مندی سے کہتا ہے، وہ دبئی ہی گیا ہوگا، کیونکہ وہاں اس کا فلیٹ بھی ہے، اور بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ احد اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہتا ہے، اور حالم بس خاموشی سے اس کے ساتھ قدم ملاتا ہے۔ دخان ایئرپورٹ پر کب سے بینچ پر سر جھکا کر بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا، ساتھ ہی اس کا سفری بیگ بھی پڑا تھا۔ تم کیوں سب کو تنگ کرتے ہو دخان؟ آج تمہاری وجہ سے سوہا اس حال میں تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا کہ میرے گھر کی بچی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ انور غصے سے اس پر دھاڑتے ہیں، دخان، میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، مجھے تجھ پر مان تھا، مگر آج تجھ سے محبت کے ساتھ مان بھی ختم ہو گیا۔ دادی بھی اسے منہ پھیر لیتی ہیں، اور وہ چپ سا ہاتھ میں سفری بیگ لیے نظریں جھکا کر کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ ہر ایک اپنی نفرت اس پر ظاہر کر رہے تھے، اور وہ بھی سب کی نفرت سہ رہا تھا۔ وہ اسی لائق تھا، یہ وہ سوچ رہا تھا۔ یہ سب رونا دھونا، تمہارا یہ سب دکھاوا تھا، یہ خون والے کپڑے پہنے رہنا، سب۔ انور کہتے ہیں تو وہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے، بابا یہ دکھاوا نہیں تھا، مجھے سچ میں بس رہنے دو دخان، اب تو تمہارے ہر لفظ سے جھوٹ کی بو آتی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں رہا تم پر۔ اب تم جا رہے ہو، مجھے پتا ہے، جاؤ گے دبئی، وہیں اپنے فلیٹ پر، اور پھر کچھ مہینوں بعد واپس آ جاؤ گے، سوہا سے معافی مانگو گے، اور تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ انور اس کی بات کاٹ کر کہتے ہیں، جس پر وہ اپنی مٹھی زور سے بند کرتا ہے، دادی اللہ حافظ۔ دخان مزید ذلیل ہوتا دیکھ دادی کے سامنے سر جھکا کر کہتا ہے، مگر دادی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اسے غصے سے دیکھ کر وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ دخان تم اسی قابل ہو، انور بھی کہتے اندر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دخان ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ باہر کی طرف جاتا ہے۔ دخان کے دماغ میں سب کی باتیں، نفرت سب گھوم رہی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ سر تھام کر بیٹھ جاتا ہے، کیا میری غلطی کی معافی نہیں ہے؟ دخان ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے کانوں میں آواز آتی ہے، جس پر وہ سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھتا ہے، جہاں حالم جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے، میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ آپ کی فلائٹ کب کی پرواز کر چکی ہے دخان صاحب؟ حالم ہنستا ہوا اس کے برابر میں بیٹھتا ہے، اور دخان حیرانگی سے پہلے اسے اور پھر سامنے لگی بڑی اسکرین کو دیکھتا ہے، جہاں فلائٹ کی ٹائمنگ آ رہی تھی۔ مگر میں تو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پتا کیوں نہیں چلا؟ وہ پریشان ہو کر بولتا ہے، کیونکہ آپ کا دل اور دماغ سوہا کے پاس تھا۔ میں ایسے ہی تجھ سے ملنے آیا تھا، سوچا تجھ سے مل کر تجھے سمجھاؤں گا، مگر جب یہاں آیا تو تیری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اناؤنسمنٹ سن کر میں واپس جانے لگا تھا کہ نظر میری تجھ پر پڑی، جہاں تو سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ میں آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑا تھا، مگر تو اٹھا ہی نہیں، اور تیری فلائٹ تجھے لیے بغیر ہی دبئی چلی گئی۔ حالم کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کی فلائٹ مس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں دوسری ٹکٹ لے لیتا ہوں، وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے کہ حالم اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بٹھا دیتا ہے۔ مت جا یار، بس ایک بار سوہا کا سامنا کر، اس سے معافی مانگ، تو نے اس کو تکلیف دی تھی نا، تو اب اس کی تکلیف برداشت کر۔ اگر تو ایسے چلا جائے گا نا تو سوہا کے ساتھ سب سمجھیں گے کہ تو بزدل ہے۔ میری بات مان لے پلیز، 1 مہینہ تو رہ کر دیکھ سوہا کے ساتھ، بس 1 مہینہ۔ حالم کہتا ہے تو وہ چپ سا اسے دیکھتا ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ سوہا کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ دخان مگر تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جب تک سوہا نہیں چاہے میں سوہا کو مناؤں گا کہ تجھے بس 1 موقع دے دے، مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہو جائے گی۔ حالم کہتا ہے تو وہ کچھ دیر سوچتا ہے، حالم تو گھر جا، میں نہیں آؤں گا اس کے سامنے۔ دخان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، جس پر حالم افسوس سے اسے دیکھتا ہے، حالم کہاں گیا ہے؟ دادی جو ابھی سب کے ساتھ ہاسپٹل سے آئی تھی حالم کو نہ دیکھ کر آہت سے پوچھتی ہیں، وہ دخان سے ملنے ایئرپورٹ گیا ہے، کہتا ہے اسے واپس لے کر آؤں گا، وہ بس ایک بار کہے گا اور وہ آ بھی جائے گا۔ روحان تنزیہ مسکراتا ہے، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں اگر پتا ہوتا کہ سوہا ہماری بہو ہے تو ہم کبھی اس کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے۔ دادی سامنے بیٹھے غفار کو کہتی ہیں، جنہیں سن کر غفار فوراً نفی میں سر ہلاتے ہیں۔ ارے اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟
ہمیں آپ سب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جی ہمیں تو بس دخان پر غصہ ہے۔ روحان بھی آگے آ کر کہتا ہے، بیٹا غصہ تو ہمیں بھی اس پر ہے، مگر اب کیا کریں، بیٹا بھی ہے وہ ہمارا۔ رخسانہ کہتی ہیں تو انور انہیں غصے سے دیکھتے ہیں، جنہیں دیکھ وہ نظریں جھکا لیتی ہیں۔ بس اب ہم خلا لے لیں گے، ہم اپنی بیٹی کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ غفار کہتی ہیں تو دادی کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ انکل سوہا سے ایک بار پوچھ لیجئے گا، شاید وہ نہیں چاہے خلا۔ آہد فوراً کہتا ہے، وہ کیوں اب اس کے نکاح میں رہنا چاہے گی جس نے اسے تکلیف دی؟ روحان غصے سے کہتا ہے، جس پر آہد کو بہت غصہ آتا ہے، مگر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف جاتا ہے۔ کیسی طبیعت ہے اب سوہا آپ کی؟ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھتی ہیں۔ ٹھیک ہے اب، بس مختصر سا جواب دیتی ہے۔ گڈ۔ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہو گی؟ وہ سب باہر بیٹھے ہیں تم سے ملنے کے لیے، ڈاکٹر پیار سے کہتی ہیں، جس پر وہ نیچے منہ کرے اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے میں ابھی بھیجتی ہوں انہیں، ڈاکٹر کہتی باہر کی طرف جاتی ہیں اور سوہا اپنی ہتھیلی کھول کر دیکھتی ہے جہاں سوہا دخان لکھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو اس کی ہتھیلی پر گرتا بہہ جاتا ہے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ آنسو صاف کرے باہر کی طرف دیکھتی ہے، جہاں سے غفار، آسیہ، سیف، روحان، کشف، دادی، انور، رخسانہ، آہد، سوہا اور بچے اندر آتے ہیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ غفار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں، جس پر وہ بس اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ تم میری بہو ہو۔ رخسانہ آگے آ کر اسے کہتی ہیں، جس پر وہ نفی کرتی ہے۔ آنٹی آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور دخان سے ہے؟ احد فوراً پوچھتا ہے، جس پر سب سوہا کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہیں، دخان سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، بس نفرت ہے۔ سوہا تم فکر مت کرو، ہم اس سے خلا لے لیں گے، اس شخص کا نام بھی تمہارے نام سے جدا کر دوں گا، بہت تکلیف دی ہے نا اس نے تمہیں۔ روحان سوہا کی بات سن کر فوراً کہتا ہے، جس پر سوہا منہ نیچے کر لیتی ہے۔ السلام علیکم۔ حالم روم میں آتے ہی سب کو سلام کرتا ہے، جس کا جواب سب ہی یک زبان ہو کر دیتے ہیں، اور آہد اسے اندر آتا دیکھ اس کے پیچھے دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا۔ دخان کہاں ہے؟ آہد اس کے قریب آنے پر پوچھتا ہے۔ وہ چلا گیا، میں نے روکا اسے مگر وہ نہیں رکا۔ حالم تھوڑا اونچا بولتا ہے تاکہ سوہا بھی سنے، اور سوہا اس کی آواز سن کے ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ سوہا کو کسی نے بتایا نہیں؟ حالم سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے، جس پر سوہا روحان کو دیکھتی ہے۔ تم آ گئے ہو، تم بتا دو، روحان چڑھ کر کہتا ہے۔ عجیب ہو بھائی، سوہا دخان دبئی چلا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک نہیں آؤں گا جب تک سوہا نہیں چاہے گی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے کہنا مجھ سے خلا نہیں لے، یہ اس کا احسان ہوگا مجھ پر۔ حالم کہتا ہے تو سوہا اس کی بات سن کر خاموش رہتی ہے۔ ظالم تھا نا، تبھی ظلم ہی کرے گا، اب دور چلا گیا مجھے اس حال میں چھوڑ کے، اپنے لیے نفرت تو دیکھ لیتا میری نظر میں۔ سوہا سوچتی اپنی ہتھیلی دیکھتی ہے اور دخان کے نام کو ہتھیلی سے مسل کر مٹا دیتی ہے۔ دخان نے کہا اور ہم نے مان لیا، ہم تو لیں گے خلا، چاہے کچھ بھی کر لو۔ سوہا تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ روحان کہتا سوہا سے پوچھتا ہے، جس پر سوہا حالم کو دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لینا ہے تو کچھ مہینوں بعد لے لینا، مگر ابھی نہیں، ابھی کچھ ٹائم رک جانا پلیز سوہا۔ حالم اس کی منت کرتا ہے تو سوہا کچھ نہیں کہتی، وہ بس چپ رہتی ہے۔ اچھا سوہا تم ہمارے ساتھ جاؤ گی نا حویلی؟ زوہا اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ نہیں میں اپنے گھر جاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ سوہا پلیز ہمارے ساتھ چلو، زوہا منت کرتی ہے تو آہد فوراً سے ٹوکتا ہے۔ زوہا جب وہ منع کر رہی ہے تو کیوں فورس کر رہی ہو اسے؟ جانے دو اسے اپنی فیملی کے پاس۔ آہد کی بات پر وہ سوہا کی طرف دیکھتی ہے۔ سوہا تم چپ چپ کیوں ہو؟ کچھ کہو، کوئی بات کرو، کچھ تو بولو۔ کشف اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ مجھے گھر لے چلے، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ ہاں میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، کل ہم گھر چلیں گے، تم فکر مت کرو۔ روحان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ آج دخان کو دبئی آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور سوہا سے دور ہوئے بھی۔ وہ سوہا سے بالکل دور ہو گیا تھا، نہ اسے کال کرتا تھا اور نہ پاکستان گیا تھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے ایک کال نے اسے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں دادی کی طبیعت اب بہت خراب تھی اور وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر سوہا سے سامنا ہوا تو
نہیں نہیں، وہ جہاں آئے گی میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ خود ہی سوچ کر کہتا اٹھ کر اپنی پیکنگ کرتا ہے۔ تبھی اس کا موبائل بجتا ہے۔ ہیلو، وہ موبائل کان سے لگاتا ہے۔ تم آ رہے ہو؟ آگے سے آہت کی آواز گونجتی ہے۔ ہاں آ رہا ہوں۔ آ رہے ہو تو دل بڑا کر کے آنا۔ آہت کی بات پر وہ بیگ اٹھاتے ہوئے رک جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ سوہا خلا لینے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ اس کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے کہو آتے ہی سوہا کو چھوڑ دے، ورنہ وہ خلا لے لے گی۔ آہت اسے ساری بات بتاتا ہے۔ تم نے سوہا سے پوچھا؟ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آہت کہہ دے گا کہ نہیں وہ نہیں چاہتی، مگر جواب بہت مختلف تھا۔ ہاں میں اور زوہا گئے تھے اس کے پاس، مگر اس نے کہا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی دخان کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے اسے کہو مجھے چھوڑ دے۔ دخان اب تو کیا کرے گا؟ آہت اسے کچھ نہ بولتا دیکھ کہتا ہے پتہ نہیں اب میں کیا کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے وہ کرنا پڑے گا جس کی کسی کو امید نہیں ہوگی۔ دخان کہتا فون کاٹ دیتا ہے اور آہت اس کی بات پر حیران سا فون کو دیکھتا ہے۔ اب سوہا کے سامنے جانا ہی ہوگا، وہ بیگ پیک کرتا خود سے کہتا ہے جبکہ آنکھیں بھی لال ہو رہی ہوتی ہیں۔ سوہا، دخان بھی آ رہا ہے، ابھی بھی سوچ لو تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ زندگی تم نے گزارنی ہے، روحان نے نہیں۔ کشف اس کے پاس کھڑی کہتی ہے جو الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ بھابھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے نہیں رہنا دخان کے ساتھ، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سوہا میرے پاس بیٹھو اور میری بات غور سے سنو، کشف اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھو سوہا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دخان غلط نہیں ہے، وہ غلط ہے، مگر اس سے زیادہ غلط اس کے گھر والے ہیں جنہوں نے اسے بتایا نہیں۔ بھابھی بتایا تھا انہوں نے، مگر دخان کسی کی سنتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی سنتے؟ سوہا کو کشف کی بات بہت بری لگتی ہے۔ سوہا اگر دخان نہیں سن رہا تھا تو اسے ایک تھپڑ مار کے بتاتے کہ دیکھ تیری بہن غلط تھی، اسے غصے سے کہتے۔ کیا کرتا وہ؟ گھر سے چلا جاتا نا، مگر سچائی تو پتہ چل جاتی، اور اس طرح پھر وہ تمہاری زندگی تو عذاب نہ بناتا۔ لیکن اس کے گھر والے اس سے ڈر کر چپ رہے کہ اگر اسے کہا تو وہ ہمیں ہی غلط سمجھے گا اور پھر چلا جائے گا ہمیں چھوڑ کے۔ کشف کہتی ہے تو سوہا اس کی باتوں پر غور کرتی ہے، مگر پھر نفی بھی کرتی ہے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ دخان نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اور میں نہیں چاہتی اب ان کے ساتھ رہنا، بات ختم۔ سوہا کہتی کھڑی ہوتی ہے۔ دخان کے بعد کر سکو گی کسی سے شادی؟ کشف کی بات پر وہ رک جاتی ہے۔ بولو، بنا سکو گی کسی کو اپنا ہمسفر، یا پھر دخان جیسی محبت کر سکو گی کسی کے ساتھ؟ کشف کھڑی ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ میں شادی نہیں کروں گی، یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، مگر روحان تو کریں گے، وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ سوہا کے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے۔ کشف اسے روحان کی بات بتاتی ہے۔ بھابھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں شادی نہیں کروں گی، اور آپ پلیز مجھے میرے فیصلے پر کھڑا رہنے دیں، روحان بھائی سے میں بات کر لوں گی، وہ کہتی اس کی سائڈ سے نکلتی ہے۔ سوہا شادی تو کرنی پڑتی ہے، ورنہ اکیلی عورت اس معاشرے میں ایک پتھر کے برابر ہے جسے ہر کوئی اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا نکل جاتا ہے۔ ہر عورت کو اپنا محافظ چاہیے ہی ہوتا ہے، جو بہتر اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ کشف اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے۔ بھابھی پلیز دخان کی حمایت مت کریں، مجھے نہیں رہی اسے محبت، سب جہاں اسے غلط کہہ رہی ہیں وہیں آپ کیوں اسے ٹھیک سمجھ رہی ہیں؟ وہ غلط ہے، اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ آپ کو کیوں نہیں دکھ رہا؟ سوہا ایک دم ہی غصے میں آ جاتی ہے۔ سوہا سب اسے ویسے کیوں نہیں دیکھ رہے جیسے میں دیکھ رہی ہوں؟ وہ تمہارے لیے کتنا رویا تھا، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے، مگر تب کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا۔ کشف بھی سخت لہجے میں کہتی ہے۔ وہ ڈرامہ تھا اس کا بس، اور کچھ نہیں۔ مجھے آہت نے دکھائی تھی ویڈیو، مگر مجھے ترس نہیں آیا اس پر، مجھے نہیں رہی محبت، وہ آخر میں غصے سے کہتی ہے، جس پر کشف اسے افسوس سے دیکھتی ہے۔ بہت پچھتاؤ گی سوہا دخان کو کھو کر، میں انہیں حاصل کر کے پچھتا رہی ہوں بھابھی، کھو کر سکون میں آ جاؤں گی، وہ کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور کشف ایک لمبی سانس لے کر وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ دادی کے کمرے میں اس وقت سارے ہی حویلی والے موجود تھے، جبکہ دخان دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ دخان میری ایک بات مان لے، دادی کی بجھی ہوئی آواز پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا دادی؟ سوہا سے معافی مانگ لے، اسے واپس اس حویلی میں ملکہ بنا کر لے آ، دادی کہتی ہیں تو وہ لب بھینچ کر نیچے منہ کر لیتا ہے۔
دادی میں نے بہت معافی مانگی اس سے، مگر وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ جیسے بہت اچھا کیا ہے نا، جو وہ تمہیں معاف کر دے، انور سخت لہجے میں کہتے ہیں۔ بابا آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں نے قتل کیا ہو، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دخان اپنے باپ کی بات سن کر غصے سے مگر آہستہ سے کہتا ہے، تم نے قتل ہی تو کیا ہے سوہا کے جذبات کا، اس کی محبت کا، اس نے جو تمہارے ساتھ خواب دیکھے تھے ان سب کا۔ تمہیں بھی قتل کرنے کے برابر سزا ملنی چاہیے۔ زمیش جو وہیں بیٹھی تھی اس کی بات پر بھڑک اٹھتی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے اور سوہا کے بیچ میں پڑنے کا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کس چیز کا دکھ ہے۔ دخان بھی اس کی بات پر غصے سے کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اور سوہا کے بیچ میں آنے کا۔ اور کس دکھ کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ سوالیہ نظروں سے کہتی ہے، جبکہ سارے کبھی زمیش تو کبھی دخان کو دیکھتے ہیں، جو دونوں آج صحیح لڑنے کے موڈ میں تھے۔ تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ تمہارا نکاح مجھ سے نہیں ہوا۔ دخان اس کی طرف انگلی کرے کہتا ہے اور زمیش اس کی بات پر طنزیہ ہنس دیتی ہے۔ خوش فہمی میں مت رہو، مجھے دکھ نہیں خوشی ہو رہی ہے کہ شکر ہے میرا نکاح تم سے نہیں ہوا، ورنہ اگر مجھے نکاح کے بعد پتا چلتا کہ سوہا تمہاری بیوی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے دخان کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی تھی۔ زمیش دانت پیس کر کہتی ہے۔ زمیش بیٹھ جاؤ، دخان تم بھی بیٹھو۔ رخسانہ دونوں کو دیکھ کر کہتی ہیں، ایک منٹ ماما، یہ کس بات کا اتنا بھرم دکھا رہی ہے؟ اور تم کر کیا رہی ہو یہاں؟ تمہیں شرم نہیں آتی وہاں رہتے ہوئے جہاں تمہارا نکاح ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا؟ ابھی کوئی عزت دار لڑکی ہوتی نا تو واپس ادھر کا رخ ہی نہ کرتی۔ دخان کی بات پر وہاں موجود سبھی منہ کھولے دخان کو دیکھتے ہیں اور زمیش تو جیسے چپ ہی ہو جاتی ہے اس کے الفاظ سن کر۔ دخان کیا بول رہا ہے؟ دادی آہستہ سے کہتی ہیں۔ دادی اور جو یہ کہہ رہی ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دخان اپنے الفاظ پر غور کرو، پہلے تو میں چاہتی تھی کہ سوہا تمہارے پاس واپس آ جائے، اب میں خود اس سے جا کر کہوں گی کہ وہ تم سے خلا لے کر کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لے تاکہ اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں۔ اگر تمہارے ساتھ رہے گی تو خوشیاں تو دور کی بات، وہ مسکرا بھی نہیں سکے گی۔ زمیش سخت لہجے میں کہتی دخان کو صحیح والا غصہ دلا گئی تھی۔ زمیش اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں اسے کھینچ لوں گا۔ دخان کہتا اس کی طرف بڑھتا ہے کہ سبھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انور دخان کے آگے آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں، جس سے ماحول میں ایک دم ہی سناٹا چھا جاتا ہے، جبکہ دخان منہ پر ہاتھ رکھے انور کو بے یقینی سے دیکھتا ہے۔ اپنی بیوی کو تو عزت دے نہیں سکے، تم سے دوسری عورت کی عزت کی کیا امید رکھے؟ ارے اپنا نہیں تو اپنے خاندان کا ہی خیال کر لو، یہ کزن ہے تمہاری جس پر تم ابھی ہاتھ اٹھانے والے تھے۔ انور شدید غصے میں کہتے ہیں، جبکہ حالم غصے سے زمیش کو دیکھتا ہے، کیونکہ نہ وہ ایسے الفاظ کہتی اور نہ ہی اسے ایسا کرنا پڑتا۔ کاش بابا یہ تھپڑ آپ مجھے اس وقت مارتے جب میں یہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ رابعہ نے خودکشی کی ہے۔ آج جو میں اس حال میں ہوں وہ سب آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے سوہا کے ساتھ اتنا برا کیا۔ بابا آپ جو رابعہ سے نفرت ظاہر کرتے تھے نا، مجھے اس سے لگتا تھا کہ رابعہ نے خودکشی کی ہے۔ اگر آپ مجھے آرام سے بٹھا کے سمجھاتے تو کیا میں سمجھتا نہیں؟ جیسے بزنس کی باتوں کے لیے مجھے بٹھاتے تھے، آرام سے سمجھاتے تھے، تو کیا اس وقت نہیں بتا سکتے تھے؟ ارے یہ بھی چھوڑے، مجھے کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بار رابعہ کی ڈائری پڑھ لو؟ دخان غصے سے کہتا ہے تو وہاں جیسے سب کو چپ لگ جاتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اس بات میں سچائی تھی۔ تمہیں کہا تو تھا کہ رابعہ کی ڈائری پڑھ لو، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ اور اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہمیں برا کہنے کا۔ اجاز آگے آ کر ماتھے پر بل لیے کہتے ہیں، تو مارتے نا مجھے تھپڑ جیسے ابھی مارا ہے، کرتے مجھ سے ایسی ہی نفرت جیسی ابھی سب کر رہی ہیں، کیوں نہیں کیا اس وقت یہ سب جو ابھی کر رہی ہیں؟ وہ بھی ویسے ہی کہتا ہے، مجھے برباد کر دیا آپ لوگوں نے بس اس وجہ سے کہ میں آپ لوگوں سے دور نہ ہو جاؤں۔ ایک اولاد جو بچی تھی آپ کے پاس، کر دیا اس اولاد کو بھی برباد اور خوار۔ سکون مل رہا ہوگا نا مجھے اس حال میں دیکھ کر، ہر کسی سے ہر جگہ سے نفرت مل رہی ہے مجھے۔ وہ غصے سے کہتا سب کی طرف دیکھتا ہے جو سب چپ ہی رہتے ہیں، اور وہ سب پر ایک نظر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں پریشان کرتا ہے، دیکھنا کبھی اس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا۔ انور غصے سے کہتے صوفے پر سر تھام کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رخسانہ فوراً کہتی ہیں، جبکہ باقی سارے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ روحان، صفا کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے،
تو کل آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ کشف اس کے سامنے بیٹھ کر بولتی ہے جو کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ تم خود چلی جانا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ روکھے پن سے کہتا ہے، کیونکہ ابھی تک روحان کو رابعہ کا سچ پتہ نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اسے یہی لگ رہا تھا کہ کشف ہی رابعہ اور اس کی مجرم ہے۔ روحان، کب تک آپ ایسے منہ بنا کر رکھیں گے؟ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آپ کو پتہ ہے اس سے بچوں پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے۔ صفا بڑی ہو رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ماں باپ میں ناراضگی ہے۔ وہ روز مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ بھی بول ہی رہی ہوتی ہے کہ روحان بیزار سا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ روحان، ناراضگی اپنی جگہ، مگر بچوں کے لیے تو ہم ایک ہو سکتے ہیں، وہ کہتی ہے تو روحان باہر جاتا ہوا رک کر اسے دیکھتا ہے اور کشف فوراً کھڑی ہو کے اس کے پاس آتی ہے۔ پلیز بچوں کے معاملے میں ہم ایک ہیں، آپ کل میرے ساتھ چلیں گے اسکول، وہ کہتی ہے تو روحان کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلاتا باہر چلا جاتا ہے، جبکہ کشف بس خاموشی سے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ سوہا بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ غفار کب سے سوہا کو کچن میں کھڑا دیکھ پوچھتے ہیں، جو نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ ابو، آج میں سب کے لیے بریانی بنا رہی ہوں، وہ کچن سے ہی آواز لگاتی ہے تو غفار کے ساتھ آسیہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ چلو شکر ہے، میری بیٹی کا دل تو بہلا، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ اب یہ ہمیشہ چپ ہی رہے گی، غفار اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ غفار صاحب، آپ سے ایک بات کرنی تھی، آسیہ ان کا موڈ اچھا دیکھ کر کہتی ہیں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ ان کی طرف پہلو بدلتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ سوہا اگر خلا لے لے گی تو کیا وہ خوش رہ سکے گی کسی اور کے ساتھ؟ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ وہ دخان کو بھول پائے گی، وہ کہتی ہیں تو غفار کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں آسیہ بیگم؟ کھل کر کہیں، غفار ماتھے پر بال لا کر پوچھتے ہیں۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بار سوہا کو بٹھا کر پوچھ لیں کہ اس کی کیا مرضی ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ پچھتائے۔ دیکھیں آسیہ بیگم، اس انسان نے میری بیٹی کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی اس کے حق میں فیصلہ دے گی، تو بہتر ہے کہ آپ بھی اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ سوہا بعد میں پچھتائے گی، غفار تھوڑا سا سخت لہجے میں کہتے ہیں، جسے سن کر آسیہ اس بات میں گردن ہلاتی ہے۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، بس باہر سے چاند کی ہلکی سی روشنی پردوں کو چیرتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کمرہ اے سی کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، جبکہ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی مہک سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہیں دخان صوفے پہ پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں آدھی سگریٹ کو کبھی ہونٹوں سے لگاتا تو کبھی جدا کرتا۔ جدا کرنے سے ایک دھوئیں کا گولا اس کے چہرے کو کچھ سیکنڈ کے لیے ڈھک رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، تبھی اپنے کمرے میں داخل ہونے والے وجود کو دیکھ نہیں سکا۔ پتہ تو تب چلا جب اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ حالم تھا جو کھڑا اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی، وہ اسے دیکھتے ہی کہتا، مگر حالم جانے کی بجائے اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے۔ دخان، تو کیوں کر رہا ہے سب کو پریشان؟ دیکھ انکل کی کیا حالت ہو گئی ہے، چل انکل کا نہیں تو دادی کا ہی خیال کر لے، وہ بیمار ہیں، اور تو ان کے سامنے ایسے زہریلے الفاظ بول کے آیا ہے جس سے میرا بھی دل دکھا ہے، تو کیا ان کا نہیں دکھا ہوگا؟ حالم کہتا ہے تو وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے۔ اس کے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر حالم کو اس کے گال پر تھپڑ کا نشان نظر آتا ہے، جو ابھی تک تھا مگر اب ہلکا تھا۔ دیکھ حالم، تجھے کچھ نہیں پتا، جہاں غلطی میری ہے وہاں ان سب کی بھی ہے، صرف میں ہی قصوروار نہیں ہوں سوہا کو ہرٹ کرنے میں۔ چل میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، میں معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، مگر یہ جو آج زمیش نے بات کی اور بابا نے مجھے تھپڑ مارا، وہ کیا ٹھیک تھا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس سے سوال کرتا ہے۔ وہ بھی غلط تھا، مگر یہاں زیادہ غلط تو ہے، حالم کچھ سوچ کر بولتا ہے تو دخان بیزار سا منہ بنا کر پہلو بدلتا ہے۔ دخان، سوہا کے پاس جا اور اس سے معافی مانگ لے، مجھے یقین ہے کہ وہ تجھے معاف کر دے گی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اور میں نے بھی تو قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ نہیں چاہے گی تب تک میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، وہ افسوس سے کہتا ہے۔ مجھے نمبر دے سوہا کا، حالم کچھ سوچ کر بولتا ہے۔ کیوں، تو نے کیا کرنا ہے؟ دخان حیرت سے پوچھتا ہے، جس پر حالم خود ہی اس کا موبائل اٹھا کر سوہا کا نمبر ڈھونڈ کر اپنے موبائل پر ملاتا ہے۔ حالم، تو کیا کرنے والا ہے؟ دخان اس کا ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے۔ تو بس دیکھتا جا، حالم مسکرا دیتا ہے، جبکہ دخان گھبراتے ہوئے اسے دیکھتا ہے جو موبائل پر نمبر ملا رہا ہوتا ہے۔ سوہا، کیا کر رہی ہو؟ کشف اس کے کمرے میں آ کر کہتی ہیں۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی ایک کتاب پڑھ رہی تھی،
وہ ہاتھ میں لی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے آج تو ماشاءاللہ سے بہت خوش لگ رہی ہو، اسی طرح رہا کرو نا، اچھی لگتی ہو مسکراتے ہوئے۔ کشف اس کے پاس بیٹھ کر بولتی ہیں، جس پر وہ مسکرا دیتی ہے۔ بھابی، بظاہر تو میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، مگر میرے اندر جو طوفان ہے نا، اسے بس میں ہی محسوس اور دیکھ سکتی ہوں، کوئی دوسرا میرے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ سوہا کہتی ہے تو اس کے لہجے سے ہی اس کا دکھ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹوٹ چکی ہے۔ کشف کو بھی یہی لگتا ہے۔ سوہا، تو پھر کیوں خود کے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ میری جان، جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کرو۔ کشف اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے۔ بھابی، پہلے بھی تو دل کی سنی تھی نا میں نے، کیا ہوا؟ کچھ حاصل ہوا مجھے؟ نہیں، بس خالی ہاتھ ہی رہ گئی۔ اب میں دل کو اپنے خیالات پر حاوی نہیں ہونے دوں گی، میں دماغ کی سنوں گی۔ دل تو دخان ہی کی طرفداری کرتا ہے، مگر دماغ میرا ہے، وہ مجھے غلط سوچنے نہیں دیتا، جو سچ ہے بس وہی بتاتا ہے۔ وہ اپنے آنسو پی کر درد سے کہتی ہے۔ سوہا، بھابی یہ میری زندگی ہے، پلیز آپ اس میں نہ پڑیں۔ میں دخان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی، آپ بار بار آ کر مجھے مت سمجھایا کرے، میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ سوہا اسے دوبارہ بولتی دیکھ کہتی ہے، جس پر کشف خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھتی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، جبکہ سوہا ابھی اپنی کتاب اٹھانے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے۔ یہ اس کا پرانا والا موبائل تھا جو وہ دکان کے ساتھ جاتے ہوئے یہی بھول گئی تھی، اور اب جب موبائل اٹھاتی ہے تو رانگ نمبر دیکھ کر رکھ دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ اٹھا نہیں رہی؟ دکان اس کو موبائل کان سے ہٹاتا دیکھ کہتا ہے۔ نہیں یار، اٹھا نہیں رہی، دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں، وہ کہتا دوبارہ ملاتا ہے۔ سوہا دوبارہ کال آتی دیکھ کچھ سوچ کر اٹھا لیتی ہے۔ ہیلو؟ سوہا کی آواز سن کر دخان کی لبوں پر میٹھی سی مسکان آ جاتی ہے جو حالم سے چھپ نہیں سکی۔ السلام علیکم سوہا، میں حالم بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سوہا حالم کا نام سن کر مسکرا کر پوچھتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسی ہیں؟ حالم مزید پوچھتا ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں، وہ کہتی ہے تو دخان کے لبوں سے مسکراہٹ فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ ٹھیک نہیں تھی، اس کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے۔ اچھا، اور کیا کر رہی تھی؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ ارے نہیں، میں بس ویسے ہی بیٹھی تھی، سوہا کہتی ہے تو دخان حالم کو اشارے میں کہتا ہے، اس سے پوچھو میری یاد آتی ہے؟ حالم کو اس کا اشارہ بالکل سمجھ نہیں آتا، مگر پھر بھی جو اسے سمجھ آتا ہے وہ پوچھ لیتا ہے۔ میری یاد آتی ہے؟ حالم کہتا ہے تو دخان اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا ہے، جس پر حالم اسے گھورتا ہے، جبکہ وہاں سوہا ناسمجھی سے موبائل کو دیکھتی ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ سوہا پوچھتی ہے، جس پر دخان موبائل پر ہاتھ رکھ کے حالم کے قریب ہو کر کہتا ہے۔ اب اس سالے، پوچھ میری یاد آتی ہے مطلب دخان کی؟ دخان تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے سوہا اسی کا انتظار کیے تو بیٹھی ہے۔ حالم پوچھے گا اور وہ جھٹ سے کہے گی کہ ہاں مجھے دخان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ حالم اس کی بات سن کر غصے سے سوچتا اسے خود سے دور کرتا ہے۔ میرا مطلب حویلی والوں کی یاد آتی ہے تمہیں؟ جی بہت زیادہ، بہت اچھا وقت گزرا ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ، سوہا مسکرا کر کہتی ہے۔ اچھا سوہا، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ حالم مین پوائنٹ پر آتا ہے۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ کیا تم ایک بار دخان کا سامنا کر سکتی ہو؟ مطلب کیا تم اسے اپنے سامنے آنے کی اجازت دے سکتی ہو؟ حالم کہتا ہے تو دخان کی وہیں سانس رک جاتی ہے، اور سوہا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نہیں، میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، سوہا سخت لہجے میں کہتی ہے، جس پر دخان نیچے منہ کر لیتا ہے۔ سوہا، بس اسے اجازت دے دو کہ وہ تمہارے سامنے آ سکے، دیکھو وہ ابھی ادھر ہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم سنڈے کو آ رہی ہو دادی کو دیکھنے، تو دخان بھی ادھر ہوگا، تو پلیز اسے اجازت دے دو کہ وہ بس تمہارے سامنے آ سکے۔ حالم کہتا ہے تو دخان ایک امید کی کرن نظر آتی دیکھ موبائل کو دیکھتا ہے۔ سوہا حالم کی بات سن کر کچھ دیر سوچتی ہے اور پھر، ٹھیک ہے، مگر انہیں کہیے گا کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں ان کے ساتھ اب بھی زندگی گزاروں گی۔ سوہا کے ان الفاظ سے دخان کا بہت دل دکھتا ہے، اور حالم خدا حافظ کر کے موبائل بند کر دیتا ہے۔ آپ تو تیاری کر کل لاہور جانے کی، حالم کہتا ہے تو دخان ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب لاہور جانے کی تیاری کروں؟ کل تو سوہا کے گھر جائے گا اور اس کے گھر کے ہر فرد سے معافی مانگے گا، تیری وجہ سے ان سب کو بہت تکلیف ہوئی ہے، حالم کہتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا،
مگر اس سے پہلے بابا اور دادی سے معافی مانگوں گا، انہیں بھی آج میری باتوں سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ہاں گڈ، بس اب مجھے ڈر ہے کہ روحان تجھے ذلیل نہ کرے، حالم کسی ڈر کی وجہ سے کہتا ہے۔ ہو جاؤں گا یار ذلیل بھی، میں نے تو بہت کچھ غلط کیا ہے، دخان کہتا سگریٹ جلاتا ہے۔ ہاں میں بھی کل جاؤں گا اسلام آباد، حالم کہتا کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں، تم کب آئے تھے؟ میں پرسوں آیا تھا دادی کی طبیعت کا سن کر، اور زمیش بھی میرے ساتھ ہی آئی تھی، اور کل ہی میرے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ حالم اسے بھی یہ بتاتا ہے کہ زمیش پہلے سے یہاں موجود نہیں تھی، جس پر دخان مختصر سا جواب دیتا ہے۔ اچھا، ہاں اب سو جاؤ اور یہ چھوڑ دو اپنی محبوب کو۔ حالم اسے سگریٹ ہونٹوں سے لگاتا طنز کرتا ہے، جسے سن کر دخان ہنس دیتا ہے۔ محبوب بھی کہہ رہے ہو اور پھر چھوڑنے کا بھی کہتے ہو، حد ہے یار، اگر چھوڑنے کا کہو تو محبوب مت کہو، اور اگر محبوب کہو تو چھوڑنے کا مت کہو۔ دخان صوفے سے ٹیک لگا کر کہتا ہے، اچھا تو پھر اس دشمن کو چھوڑ دو۔ حالم وہیں کھڑا رہتا ہے۔ دخان اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا، چاہے وہ دشمن سگریٹ ہی کیوں نہ ہو۔ دخان بھی ایک کش لگاتا ہوئے کہتا ہے، تم سے بات کرنا تو بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے۔ دخان اس کی بات سن کر مسکراتا سگریٹ کو ہونٹوں سے لگانے ہی لگتا ہے کہ دو ادھر اسے مجھے ہر وقت خود کش لگاتے رہتے ہو۔ حالم اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ہونٹوں میں لگاتا باہر کی طرف جاتا ہے، اور دخان حیرت سے کبھی اپنے خالی ہاتھ تو کبھی حالم کو دیکھتا ہے، جو لائٹ بند کرتا باہر چلا جاتا ہے۔ یار یہ کیا بدتمیزی تھی، اگر پینی تھی تو بتا دیتے، یوں منہ سے چھیننے کی کیا ضرورت تھی۔ دخان کہتا ایک اور سگریٹ اٹھاتا اسے جلا کر ہونٹوں سے لگاتا صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر انہیں کہیے گا کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں ان کے ساتھ اب بھی زندگی گزاروں گی۔ سوہا کی بات ایک دم اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، جسے سوچتا وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کیا سوہا یا اس کے گھر والے مجھے معاف کر سکیں گے، یا پھر بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں گے؟ دخان نہ جانے کب تک یہی سوچتا رہا، اور نہ جانے کتنی ہی سگریٹ جلا کر ختم کرتا رہا۔ اب جب تک اسے نیند نہ آ جائے تب تک وہ سوہا کے بارے میں ہی سوچتا سگریٹ کو جلاتا ہونٹوں سے لگاتا رہے گا۔ بابا میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دخان کب سے انور کے پاس بیٹھا ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہے تھے، وہ تو آرام سے چشمہ لگائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا سوری۔ دخان یہ اچھا ہے، پہلے تم دل دکھاؤ اور پھر معافی مانگ لو۔ انور اس کی بات پر غصے سے کہتے ہیں، بابا میں سوہا کے گھر جا رہا ہوں اس سے معافی مانگنے، آپ مجھے معاف کر دیں تبھی میں وہاں جاؤں گا۔ وہ ان کی بات سن کر بس یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے جب وہ تمہیں معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھ اخبار کو ایک جھٹکا دے کر کھولے اپنے منہ کے سامنے کرتے ہیں۔ بابا میں… دخان تمہاری گاڑی وہ کھڑی ہے، وہ اخبار پڑھتے ہوئے ہی کہتے ہیں تو دخان ایک دفعہ انہیں دیکھ خاموشی سے اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ دخان ابھی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا ہوتا ہے کہ حالم حویلی سے آتے ہوئے اسے آواز لگاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ زمیش بھی ہوتی ہے۔ پہلی بار سسرال جا رہا ہے تو خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لیتے ہوئے جانا۔ حالم کہتا ہے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتا ہے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے سوہا میکے گئی ہے اور میں اسے لینے جا رہا ہوں، معافی مانگنے جا رہا ہوں میں، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ معافی ملتی ہے یا ذلت۔ وہ کہتا سر جھٹکتا ہے، تم نا امید تو نہ ہو، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ حالم کو اس پر ترس آتا ہے، جبکہ وہ حالم کی بات سن کر مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ دخان سوری میں نے کل کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا۔ زمیش اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ شرمندہ سی کہتی ہے تو دخان طنزیہ مسکرا دیتا ہے، نہیں تم معافی مت مانگو، یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی ہوگی، ورنہ کوئی غلط نہیں ہو سکتا، میں کچھ کرتا ہوں تو ہی اگلا بندہ مجھے کچھ کہتا ہے، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے کہتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے، جبکہ زمیش اور حالم بس اس گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ سوہا کو چاہیے کہ آپ معاف کر دے دخان کو، وہ کتنی محبت تو کرتا ہے نا۔ چلو غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، اس سے بھی انجانے میں ہو گئی، اب وہ معافی بھی تو مانگ رہا ہے۔ زمیش حالم سے کہتی ہے، مگر حالم تو کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ حالم میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ جیسے خیالوں سے باہر آتا ہے۔ کچھ نہیں، تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہے، چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ وہ اسے کہتی آگے بڑھتی ہے کہ حالم کی بات سن کر رک کے اسے دیکھتی ہے۔ تم چلی جاؤ، میں 1-2 دن تک جاؤں گا واپس، ابھی میں لاہور جا رہا ہوں۔
تمہارا کچھ زیادہ دل نہیں لگ گیا یہاں؟ وہ آئی برو اٹھا کر پوچھتی ہے۔ ہاں یہی سمجھ لو، میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ چھڑوا دیتا ہوں، پہنچ کے میسج کر دینا، وہ کہتا آگے کی طرف جاتا ہے اور زمیش کچھ دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی پھر اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں حالم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ دخان کب سے گاڑی میں بیٹھے سوہا کے گھر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہیں، جبکہ بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو بھی دیکھ رہا تھا جو بتا رہی تھی کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا بس سوچ ہی رہا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخرکار وہ ایک فیصلہ لیتا ہے اور پھر سامنے شیشے میں خود کا جائزہ لے کر اپنی سائیڈ کی سیٹ سے کچھ پھل اور کیک اٹھاتا جو اس نے راستے سے لیے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتا سست رفتار سے چلتا بلاخر سوہا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو ہی جاتا ہے، جبکہ اس کا دل گھبرا بھی رہا ہوتا ہے۔ ہاں دخان دورانی گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا سوہا کے گھر جانے سے، اس کا سامنا کرنے سے، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے سے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹاتا ہے اور پھر تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ کون ہے؟ اندر سے کشف کی آواز آتی ہے تو وہ تھوڑا سکون میں آتا ہے کہ چلو پہلا سامنا اس سے نہیں ہوا۔ کشف جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو اپنے سامنے دخان کو کھڑا دیکھ حیران رہ جاتی ہے اور دخان اسے حیران دیکھ ہلکا سا مسکراتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دخان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو کشف بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیتی ہے، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، مگر تم یہاں؟ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ جی وہ مجھے آپ سے اور سوہا سے ملنا تھا۔ سب سے؟ مگر کیوں؟ وہ دونوں آئیبرو اٹھا کر پوچھتی ہے۔ جی آپ اندر آنے دیں گی تو میں بتاتا ہوں، یہاں گلی میں اچھا نہیں لگے گا، وہ نظریں جھکا کر کہتا ہے تو کشف کچھ سوچ کر دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتی ہے۔ آ جاؤ، شکریہ، یہ میں لایا تھا۔ وہ اندر آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر کشف کے سامنے کرتا ہے، جنہیں دیکھ کشف مسکرا دیتی ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات نہیں، آپ چلیں آگے، وہ کہتا آگے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کشف دروازہ بند کرے اندر کی طرف جاتی ہے اور دخان اس کے پیچھے۔ ابو میں نے بات کی ہے جمیل انکل سے، انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد اپنی دکان تمہیں ہی بیچوں گا، روحان غفار کے ساتھ بیٹھا کہتا ہے، جس پر وہ اسے کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں کہ کشف کو آتا دیکھ اور اس کے پیچھے روحان کو دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے روحان کو دیکھتے ہیں۔ روحان اپنے باپ کو دیکھ کر جیسے ہی مڑتا ہے تو سامنے دخان کو آتا دیکھ غصے سے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ سیف جو وہیں بیٹھا تھا فوراً وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کشف، تم نے اسے اجازت کیسے دی اندر آنے کی؟ روحان پہلے دخان پھر کشف کو کہتا ہے۔ انکل، دخان ہم سب سے بات کرنا چاہتا ہے، ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، کشف روحان کی جگہ غفار سے کہتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی، نکلو میرے گھر سے۔ روحان ایک بار میری بات تو سن لو، انکل بس 10 منٹ دے دے مجھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دخان کہتا ہے تو غفار کچھ سوچ کر سامنے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابو آپ اس کی بات سنیں گے، یہ چھوٹا ہے اس نے میری بہن کو۔ روحان 1 منٹ بیٹھ جاؤ، سن لیتے ہیں اس کی بات۔ غفار کو بھی اس پر ترس آ ہی جاتا ہے تو روحان کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے۔ آنٹی کو بھی بلا لے، ساتھ ہی بات کر لیں گے، دخان بیٹھ کر کشف کو کہتا ہے تو وہ اٹھ کر آسیہ کے کمرے میں جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو آسیہ سر پر دوپٹہ لیے حیرت سے پہلے دخان اور پھر سب کو دیکھ کر غفار کے برابر میں بیٹھ جاتی ہیں۔ بولو اب کیا بات ہے؟ روحان بیزاری سے کہتا ہے تو دخان نظریں جھکائے بولنے کے لیے لفظ ترتیب دیتا ہے۔ میں آپ سب سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، میری وجہ سے آپ لوگوں کا دل دکھا، اس کے لیے پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، وہ کہتا ہے تو سبھی اسے غور سے دیکھتے ہیں۔ تم خود بتاؤ، تم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا اس کی معافی ہے؟ غفار کہتے ہیں تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ نہیں، مگر آپ لوگ دل بڑا کر کے مجھے معاف تو کر سکتے ہیں نا، ایک موقع تو اللہ بھی دیتا ہے، تو آپ لوگ بھی مجھے ایک موقع دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سوہا کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ پچھلی ساری تکلیفیں بھول جائے گی، یہ میں بس کہہ نہیں رہا ہوں، میں ایسا کروں گا بھی۔ وہ سر اٹھا کر غفار اور روحان کو دیکھتا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے تم پر، جو شخص اپنی بہن کا بدلہ لے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، روحان اپنی ماں کو چپ دیکھ کہتا ہے۔ ہاں مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں میری بہن ہی غلط تھی، اس نے تو خودکشی کی ہی نہیں تھی۔ دخان زخمی سا مسکراتا ہے، جس پر روحان اس کی بات پر فوراً کشف کو دیکھتا ہے، جبکہ کشف بھی اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھتی ہے۔
मतलब क्या رابعہ نے خودکشی نہیں کی تھی؟ کشف ہی پوچھتی ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا انہیں سارا قصہ سناتا ہے۔ وہ جیسے جیسے بتاتا ہے ویسے ویسے روحان کا غصہ بیٹھتا جاتا ہے۔ میں نے خود اس کی ڈائری پڑھی تھی، اگر وہ ڈائری میں پہلے پڑھ لیتا تو آج یہ دن نہیں آتا۔ دخان ساری بات بتا کر انہیں دیکھتا ہے، جہاں روحان اب نیچے منہ کرے بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ کشف کے چہرے پر ایک سکون سا آ جاتا ہے۔ انکل، آنٹی، روحان، پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، میں مانتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ سوہا کو بہت خوش رکھوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے تو غفار اپنا چشمہ اتارتے ہیں، جبکہ روحان تو کشف کی طرف شرمندہ سا دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر سوہا کا جو فیصلہ ہوگا ہم وہی مانیں گے، ہم اس پر اب کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، غفار صاحب کہتے ہیں تو دخان مسکرا دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آسیہ کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہیں۔ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، اور میں نے بھی، پہلے سیف اور پھر کشف کہتی ہے تو اسے جیسے سکون آ جاتا ہے، مطلب اس کا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ روحان، تم نے؟ وہ روحان کی طرف دیکھتا ہے جو سر جھکا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ روحان نے بھی تمہیں معاف کر دیا؟ اب بندہ یہ بھی سوچے کہ وہ کسی کو معاف کرے گا تو اگلا بندہ بھی اسے معاف کرے گا نا، روحان کی جگہ کشف کہتی ہے، جس کا مطلب سب ہی سمجھ لیتے ہیں سوائے دخان کے۔ روحان، واقعی؟ دخان اسے دیکھتا پوچھتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے، جس پر دخان تو مانو خوشی ہو جاتا ہے، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سوہا بھی معاف کر دے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اگر اب آپ اجازت دیں تو میں سوہا سے مل لوں، بس تھوڑی دیر، پکا؟ وہ سب کو مسکراتا دیکھ پوچھتا ہے، اب جس کے لیے وہ اتنا سب کر رہا تھا اسے ملے بغیر چلا جائے، یہ کہاں ہو سکتا تھا؟ سوہا تم سے نہیں ملنا چاہتی، غفار فوراً کہتے ہیں۔ میں منا لوں گا اسے، آپ اجازت دے دیں، وہ کہتا ہے تو غفار آسیہ کی طرف دیکھتی ہیں، جس پر مسکراتی اس بات میں سر ہلاتی ہیں، تو غفار بھی اس بات میں سر ہلاتے، جبکہ روحان بس چپ ہی رہتا ہے۔ شکریہ انکل، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سوہا کا کمرہ لیفٹ سائڈ پر سب سے آخر والا ہے، کشف اسے مزید بتاتی ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ دخان سوہا کے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک لمبی سانس لے کر اندر داخل ہوتا ہے، جہاں سوہا صفا اور احمر کو کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ دخان بھی دروازے پر کھڑا اس کی کہانی سن کر مسکرا دیتا ہے۔ وہ دخان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنا بیڈ اس طرح ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہ دخان اسے دکھ نہیں رہا تھا۔ پھر کیا ہوا پھپھو؟ صفا کو سٹوری انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ پھر وہ شہزادی شہزادے سے ناراض ہو گئی، سوہا صفا اور احمر کو دیکھ کر بتاتی ہے، جس پر دخان مسکراتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ پھر شہزادے نے شہزادی سے سوری کرا، اور پھر شہزادی راضی ہو گئی، اور یوں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دخان احمر کو گود میں اٹھا کر خود سوہا کے سامنے بیٹھتا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور سوہا تو حیران ہی ہو جاتی ہے اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ میں کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہوں جو آپ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں؟ دخان سوہا کو خود کو حیرت سے تکتا دیکھ ہنستے ہوئے کہتا ہے، آپ کب آئے اور کیوں؟ وہ تھوڑا سنبھل کر کہتی ہے، میں تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں اور تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تمہارے گھر والوں نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ہٹلر بھائی نے بھی، ورنہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے غصے سے مارنا ہی نہ شروع کر دے۔ دخان تھوڑا مزے لیتے ہوئے بتاتا ہے، جب انہوں نے معاف کر دیا ہے تو آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ سوری، میں نے ڈسٹرب کر دیا، وہ ذرا صفا اور احمر کو لینے آئی تھی۔ دخان کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ کشف کمرے میں آ کر کہتی ہے، جس پر سوہا نیچے منہ کر لیتی ہے۔ کوئی نہیں، دخان احمر کو اسے دیتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے لیے تو یہاں آیا ہوں سوہا، میں تمہارے لیے سب کے سامنے جھک رہا ہوں، سب سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، مگر ایک بار تو معافی مل سکتی ہے نا؟ وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اور سب معاف کر سکتے ہیں، میں نہیں، وہ اپنا ہاتھ دور کرے کہتی ہے۔ سوہا، پر کیوں؟ سب نے وہ اذیت نہیں سہی جو میں نے سہی تھی، کوئی میری طرح رات بھر سردی کی بارش میں کھڑا نہیں رہا تھا، میں اکیلی تھی، کوئی نوکرانی بن کر نہیں رہا تھا، اور کوئی ایک کمرے میں بند رہا جہاں چھپکلیاں اور چوہے تھے، وہاں بھی بس میں ہی تھی، تو کوئی نہیں سمجھ سکتا
آپ نے سب سے معافی مانگی، ٹھیک، مگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ سوہا تم جو چاہو مجھے سزا دے دینا، میں تیار ہوں۔ تم چاہو تو مجھے بھی بارش میں کھڑا کر دینا، ایک رات کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے، جو سزا ہو مجھے دے دینا، مگر پلیز مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ، پلیز۔ دخان آخر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے، جس پر سوہا فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، معاف کیا آپ کو، اب آپ جائیں۔ تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا؟ سوہا تھینک یو، تمہیں پتا نہیں کہ تم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ دخان بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے تو سوہا چپ ہی رہتی ہے۔ چلو حویلی چلتے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، دخان کہتا ہے تو سوہا مسکراتے ہوئے نفی کرتی ہے۔ معاف کیا ہے بس میں نے آپ کو، آپ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی، وہ کہتی ہے تو دخان کی مسکان پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ کل میں کورٹ آ رہی ہوں بھائی کے ساتھ آپ سے خلا لینے، آپ کو بھی آیا ہوگا نا فون میرے وکیل کا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھتی ہے۔ ہاں مگر سوہا وہ تو پہلے آیا تھا نا، اب تو تم نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ معاف کیا ہے بس زندگی نہیں گزارنی۔ سوہا کیوں یار، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، بولیں کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ غصے سے کہتی پوچھتی ہے، جس پر دخان مصلوم سا منہ بناتا ہے۔ خود سے بھی زیادہ کرتا ہوں، تو پھر مجھے آزاد کر دے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ محبت کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب خوش رہے، تو میں آپ سے الگ ہو کر خوش رہوں گی، مجھے چھوڑ دے۔ سوہا کہتی ہے تو دخان کا دل بہت دکھتا ہے۔ اتنی نفرت کرنے لگ گئی ہو؟ دخان کو کہاں یقین آنا تھا، آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے، لو ہو گئی نفرت، اب آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ سوہا اس پر طنز کرتی ہے۔ سوہا میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ دخان، کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ مجھے نہیں رہنا، آزاد کر دے پلیز، چھوڑ دے میری جان، چھوڑ دے مجھے میرے حال پر۔ وہ اس بار چیخ کر کہتی ہے تو دخان کی آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ میرے بغیر رہ لو گی یا مجھ سے الگ ہو کر تم خوش ہوگی؟ وہ اپنے آنسو پی کر پوچھتا ہے۔ ہاں میں خوش رہوں گی، اور آپ کے بغیر تو سکون سے رہوں گی، ابھی آپ کے نام کے ساتھ میں بے سکون ہوں، وہ کہتی ہے تو اس کی آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کل کورٹ میں تم سے ملاقات ہوگی، کل تمہیں اپنے نام سے آزاد کر دوں گا۔ دخان کہتا رکتا نہیں بلکہ باہر چلا جاتا ہے، اور سوہا وہ خود کو سنبھالنے کے لیے ایک بک اٹھا لیتی ہے، مگر پھر بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ ہی جاتا ہے، جسے وہ جلدی سے صاف کرتی بک پڑھنے لگتی ہے۔ دخان باہر آتا ہے تو سارے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انہیں دیکھتا بغیر خدا حافظ کہے باہر چلا جاتا ہے۔ اسے کیا ہوا؟ آسیہ دخان کو دیکھتی ہوئی پوچھتی ہیں۔ پتہ نہیں، آؤ سوہا کے پاس چلیں۔ غفار اٹھ کر سوہا کے کمرے کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی۔ دخان کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ حالم جو دخان کے لاہور والے گھر میں آ گیا تھا، دخان کو آتے ہی اپنے کمرے میں جاتا دیکھ فوراً اس کے پیچھے جاتا ہے۔ دخان کیا کہا سوہا نے؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھتا ہے، جو اب صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز اتار رہا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں، چھوڑ دوں میں اسے، اتنا آسان ہے کیا یہ سب؟ وہ درد سے کہتا ہے۔ دخان میری مان تو چھوڑ دے اسے، حالم کہتا ہے تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے۔ ہاں چھوڑ دوں گا اسے، دخان کہتا واش روم کی طرف جاتا ہے، اور حالم بس لب بھینچے باہر آ جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کل کا سورج کیا لے کر آئے گا۔ صفا احمر سو گئے؟ روحان کشف کے کمرے میں آتے پوچھتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کشف کو تکیہ اور چادر اٹھاتا دیکھ پوچھتا ہے۔ وہیں جہاں روز جاتی ہوں، یاد نہیں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ سے تم میرے کمرے میں نہیں سوگی، تب سے میں بچوں کے کمرے میں سوتی ہوں نا، تو وہیں جا رہی ہوں، کشف کہتی ہے تو روحان اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ کشف میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا اور تمہیں گھر سے بھی نکالا تھا۔ روحان شرمندہ سا کہتا ہے تو کشف مسکرا دیتی ہے۔ مجھے پتا تھا، آپ کو جب سچ پتا چلے گا آپ خود مجھ سے معافی مانگیں گے، تبھی میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کہتی ہے تو روحان مسکرا دیتا ہے۔ تمہارا دل اتنا بڑا ہے؟ ہاں بہت، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ معاف کرنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے
کہ سب کو معاف کرنا سیکھو، تو پھر میں کیا چیز ہوں؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، معاف کرنے والا تو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اب ہمیں سوہا کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ بھی دخان کو معاف کر دے، کشف کہتی ہے تو روحان کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ روحان، غلطی سب سے ہوتی ہے، معاف کر دینا چاہیے، آپ پلیز سوہا کو سمجھائیں، آج ابو نے بھی تو سمجھایا تھا، بلکہ ہم سب نے، تو کیا وہ مانی تھی؟ روحان دوپہر کی بات یاد دلاتا ہے، اب کل اسے دوبارہ بات کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سوہا اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ کشف سوہا کا سوچ کر کہتی ہے، مجھے بھی یہ وہ والی سوہا تو لگ ہی نہیں رہی جو کچھ مہینے پہلے تھی۔ ویسے تم سوہا سے کیا بات کر رہی تھی؟ روحان کچھ دیر پہلے کی ملاقات کا پوچھتا ہے، جس پر کشف اسے بتاتی ہے۔ سوہا تم اتنی پتھر دل کیوں ہو گئی ہو؟ وہ تم سے کتنی بار تو معافی مانگ رہا ہے، سب کے سامنے جھک رہا ہے، وہ کتنا رویا تھا تمہارے لیے۔ کشف کو غصہ آ جاتا ہے، بھابھی جب کسی کی محبت کو بار بار ٹھوکر مارو گے نا تو وہ پتھر ہی بن جاتی ہے، میرا دل بھی پتھر کا ہو گیا ہے، اب دخان کے رونے یا جھکنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی پتھر ہو گئی ہوں۔ سوہا غصے سے کہتی ہے تو کشف کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ اسے کیا سمجھائے، سوہا واقعی میں ایک پتھر بن گئی ہے۔ روحان اس کی بات سن کر کہتا ہے، جس پر کشف نیچے منہ کر لیتی ہے، اچھا تم اب یہیں رہو گی نا، وہاں مت جانا؟ روحان کچھ یاد آنے پر کہتا ہے، جس پر کشف مسکرا دیتی ہے، جی یہی رہوں گی آپ کے پاس، کشف کہتی ہے تو روحان ہنس دیتا ہے۔ کشف اور روحان کی زندگی میں تو دوبارہ خوشیاں آ گئی، مگر اب کل دیکھنا تھا کہ کیا دخان سوہا کو طلاق دے دے گا، کیا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے، کیا دونوں کا ساتھ بس یہیں تک ہوگا، یا پھر کوئی اور ہے جو اسے روک لے گا؟ دادی کیا اسے اپنی قسم دیں گی؟ اب یہ تو کل کا سورج ہی بتا سکتا تھا کہ کل دونوں جدا ہوں گے یا ایک۔ تم تیار ہو؟ حالم کمرے میں آ کر دخان سے پوچھتا ہے، جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کی آستین فولڈ کرتا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، جبکہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تم رات کو سوئے نہیں؟ وہ اس کی آنکھیں اور سامنے ٹیبل پر آدھے جلے سگریٹ دیکھ کر پوچھتا ہے، جو شاید رات بھر جاگ کر بس کش ہی لگاتا رہا ہوگا۔ نہیں، نیند نہیں آئی، وہ نظریں جھکا کر مختصر سا کہتا صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز پہنتا ہے۔ تو آج سوہا کو چھوڑ دو گے؟ حالم پوچھتا ہے تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنے گھر نہیں جا رہے؟ دخان شوز کے لیسز باندھتے ہوئے بات ہی بدل دیتا ہے، نہیں آج چلا جاؤں گا کورٹ سے واپسی پر، وہ کہتا ہے تو دخان اس بات میں سر ہلاتا کھڑا ہو کر باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جبکہ حالم ایک گہری سانس لے کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ چلے بھائی میں تیار ہوں، سوہا سر پر چادر اوڑھے باہر آتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ اس کے آنے پر سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ سوہا ایک بار اور سوچ لو بیٹا، روحان کھڑا ہو کر کہتا ہے، جس پر وہ غور سے اسے دیکھتی ہے۔ بھائی آج آخری دن ہے، پلیز مجھے کوئی یہ دوبارہ نہ کہیں کہ سوچ لو، میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہے۔ وہ تنگ ہی آ گئی تھی کب سے بس سوچنے کا سن کر۔ سوہا بھائی چلیں ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، سوہا کہتی ہے تو روحان غفار کو دیکھتا ہے، جو اسے سوہا کے ساتھ جانے کا اشارہ کرتے ہیں، جس کا مطلب سمجھ کر روحان سوہا کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا ہے۔ بعد میں رونا مت جب ہم تمہاری کہیں شادی کریں گے، کیونکہ بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہے، غفار اسے جاتے ہوئے کہتے ہیں، جن کی بات پر وہ رکتی ضرور ہے مگر نہ مڑتی ہے اور نہ ہی کچھ کہتی ہے۔